جی السلام علیکم جی، آپ آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں جی۔ اب میرا نام ہے جی اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی یوٹیوب چینل۔ آج کی کچھ اہم خبریں میں آپ لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہوں جی شیئر۔ سب سے پہلے بات کریں گے چمن بارڈر پہ جو جھڑپیں ہوئی ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں جی کچھ چیزیں ڈسکس۔ چیزیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ چمن پاک افغان بارڈر پر پاکستانی اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں خواتین سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ نہایت افسوسناک خبر، پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوبارہ سے مسئلے مسائل، پرابلم، انتشال انگیزی، لڑائی جھگڑے، جھڑپیں، یہ تمام چیزیں دوبارہ سے لانچ کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ نہیں چاہ رہے کہ پاکستان کا جو امن ہے وہ اسی طرح بحال رہے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، لوگ امن امان سے رہیں، یہ کچھ طاقتیں نہیں چاہتی۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق پاک افغان بارڈر کلی شیخ لال محمد میں پاکستانی اور افغان بارڈر فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں افغان فورسز کی جانب سے شہری آبادی کو دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا، افغان فورسز نے فائرنگ شروع کر دی تھی اور اس سلسلے میں پاکستان میں بھی کچھ لوگ زخمی اور فوت ہوئے تھے۔ اسی طرح اب 2-3 دن بعد دوبارہ یہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بڑی افسوسناک خبر تھی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں، پی ٹی آئی نے استعفوں کی تصدیق کے لیے جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب سے اور تمام جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، ایم این اے، ان سے مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ اب جو قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان میں کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی مطلب استعفے دے دیں۔ عمران خان صاحب کے پیچھے جو ان کے فالورز ہیں، جو اپنے آپ کو ان کا مانتے ہیں جی کہ ہم جیسے عمران خان صاحب کہیں گے ویسے ہم کریں گے، تو انہوں نے تو فوراً جو ہے نا وہ اسمبلی سے جو ہے نا استعفیٰ تحریری طور پہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے، تو جو ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ صاحب، ان کے روبرو ان کے آفس میں پیش ہو کے تو وہاں پہ وہ پریزنٹ کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ تمام ایم این اے وہاں پہ اپنے استعفے پیش کریں تاکہ وہاں پہ جو ہماری 125 سیٹس ہیں وہ بھی وہاں سے بھی ہمیں دوبارہ الیکشن کا وہاں پہ جو ہے نا دوبارہ الیکشن ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد این آر او 2 کی بات کر لیں تو این آر او 2 میں کیا بات کی ہے جی، عمران خان صاحب نے جنرل ریٹائر جو ہمارے ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب جو ریٹائر ہو چکے ہیں، چیئرمین تحریک انصاف نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے این آر او 2 کی گنگا میں سارے کرپٹ دھل کر پاک ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ جی گنگا میں تمام لوگ نہا کر پاک اور صاف ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے ایک بار پھر الزام عائد کیا ہے کہ پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے کرپٹ ٹولے کو این آر او 2 دیا، آج سارے کرپٹ دھل کر پاک ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ تمام جو کرپٹ عناصر ہیں وہ گنگا میں نہا کر تو پاک صاف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی توشہ خانہ ریفرنس کی، جس میں
توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور۔ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے توشہ خانہ ریفرنس کے معاملے پر فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ یہ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کے خلاف ان کو نااہل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک ریفرنس دائر کیا ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کے روبرو کہ جی یہ دیکھیں جی انہوں نے اپنے اثاثوں میں توشہ خانہ تحائف چھپائے، بادی النصر میں عمران خان کا جمع کرایا گیا ڈکلیریشن غلط ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان 9 جنوری کو ٹرائل کے لیے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی، ایک تو پہلے انہوں نے نکالا گڑی کا مسئلہ نکالا کہ جی انہوں نے گڑی چوری کی ہے، یہ کیا وہ کیا، ایسے کیا ویسے، اب ان کو اثاثوں کے معاملات کے اوپر جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن نے اس کا ریفرنس دائر کیا جی، جو کورٹ ہے جی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی کہ عمران خان نے پرویز الہی سے جو ملاقات کی تھی، اس حوالے سے جو خبریں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں۔ خبریں یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے میں تھوڑا وقت اور لے لیں۔ پرویز الہی اور دیگر کی رائے ہے کہ اسمبلیاں توڑنے میں جلد بازی نہ کریں۔ یہ کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا، جو کہ نائب صدر ہیں پی ٹی آئی کے۔ انہوں نے ملتان پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے اعتراف کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور کچھ دیگر کی رائے ہے کہ اسمبلیاں توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انٹرویو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ یہ سیاست کا نہیں، ریاست کے سوچنے کا وقت ہے۔ مونس الہی نے عمران خان کو پھر یقین دلایا ہے کہ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے پرویز الہی اس کی تائید کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر سے وفاقی وزراء ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر نہیں، پارلیمنٹ میں لائے جانے والے ایک بل پر صدر کے تحفظات سے متعلق تھی۔ تو یہ پرویز الہی صاحب کے بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے نا وہ بتا دیا ہے کہ وہ جلد بازی نہیں چاہتے۔ ایک خوشخبری دیتا چلوں آپ کو، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کے اثرات، پاکستان میں پٹرول سستا ہونے کا امکان۔ کراچی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے باعث پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق جس کے تحت فی لیٹر ڈیزل 9 روپے سستا ہونے کا تخمینہ ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں بھی 7.5 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ تو یہ ایک تو خبر تھی جی، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ صدر پاکستان سے جو ایاز صادق کی اور ڈاکٹر ہمارے جو ڈاکٹر تو نہیں، اعظم نذیر تاڑر جو کہ وفاقی قانونی وزیر ہیں، قانون کے وزیر ہیں، ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی کو پاکستان میڈیکل کمیشن قوانین میں بعض ترامیم پر تحفظات تھے۔ دونوں وفاقی وزراء نے پی ایم سی اور دوسرے قانونی ترامیم کے معاملے پر صدر پاکستان سے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ایم سی کی ترامیم پر صدر نے کچھ ترامیم سے اتفاق کیا۔ صدر کی جانب سے بل کی
بعض شکوں پر اعتراض لگا کر واپس بھیجا جائے گا۔ صدر سے ملاقات کی روشنی میں حکومت بل منظوری کے لیے دوبارہ بھیجے گی۔ وہ کچھ بل وغیرہ منظور کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ ہو سکتا ہے کوئی عمران خان صاحب کو پیغام بھجوانا ہو، وہ ان کے تھرو آج کل بھجوایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو تھی جی صدر صاحب سے ملاقات کا اندرونی معاملہ۔ اب بات کرتے ہیں جی سپورٹس کے حوالے سے۔ سپورٹس کے حوالے سے ہوا کچھ یہ ہے کہ ہمارے جو بیٹنگ کوچ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے، جو کہ محمد یوسف صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ انگلینڈ کے سامنے ہماری ٹیم ٹیسٹ میں ابھی نا تجربہ کار ہے۔ یہ کہنا ہے جی محمد یوسف صاحب کا۔ محمد یوسف صاحب کہہ رہے ہیں جی ہماری ٹیم جو ہے جس میں بابر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، رضوان صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں بولر بھی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی ٹیلنٹڈ شان مسعود ہیں، اس کے علاوہ ابرار صاحب تھے، کافی نوجوان لڑکے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ نا تجربہ کار ہیں، تو اس وجہ سے وہاں سے ہار گئے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی رمیز راجہ صاحب نے جو بات کی ہے۔ رمیز راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اس دفعہ PSL 8 میں ایسا میچ ہونے جا رہا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس بار PSL کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ یہ کہنا ہے جی رمیز راجہ صاحب کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے چیئرمین رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بار PSL کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ سیزن 8 کی ڈرافٹنگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ اسپانسر نے ہمارا پہلے دن سے ساتھ نبھایا ہے۔ کوشش ہے کہ ہر سال اسی برانڈ کو بڑے سے بڑا بنایا جائے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ بڑے بڑے پلیئرز اس ایڈیشن کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان سپر لیگ کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بار PSL کتنا بڑا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سپر لیگ کا #، سوچ ہے آپ کی رکھ گیا ہے، سوچ ہے آپ کی رکھا گیا ہے، بگ بیٹر سوچ ہے آپ کی، یہ جناب #، لگا دیا گیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 8ویں سیزن میں کون سا کھلاڑی کس ٹیم میں ہوگا، آج فیصلہ ہوگا۔ ابھی چونکہ ڈرافٹنگ چل رہی ہے تو اس حوالے سے کچھ جو پلیٹینیم کیٹیگری ہے اس حوالے سے جو ہے نا وہ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے۔ ڈائمنڈ کیٹیگری ہے، پھر گولڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر سلور کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے تقریباً ڈرافٹ میں 517 غیر ملکی اور 491 پاکستانی پلیئر رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ اسی میں سے آپ ڈرافٹنگ ہو رہی ہے کہ جی کون سا پلیئر کس کیٹیگری میں جائے گا اور کون سا پلیئر کس ٹیم میں جائے گا، کراچی میں جائے گا، کوئٹہ میں جائے گا، لاہور میں جائے گا، ملتان میں جائے گا، یا اور جو ڈیفرنٹ ہماری ٹیمیں ان میں جائے گا۔ تو پلیٹینیم کیٹیگری میں کون سے ہیں، گولڈ میں کون سے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ دوسری ٹیموں میں کون سے ہیں، اس کے لیے میں الگ سے ولاگ بناؤں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں۔ جب تک جی اللہ حافظ، السلام علیکم۔